قرآن کریم کا ایک نام الفرقان بھی ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے کھلے کھلے اور روشن نشانوں سے اور امتیاز کرنے والے دلائل سے بھری ہوئی ہے، جو بینات کی صورت ہے۔ جیسے دن اور رات میں تمیز مشکل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی اندھا ہو، اسی طرح حق اور باطل کی تمیز ایسی نمایاں کر دیتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوں، ان کے لیے حق کو باطل سے الگ کر کے دیکھنا مشکل نہیں رہتا۔ ان دلائل میں سے جو حق اور باطل کے امتیاز کے قرآن کریم پیش فرماتا ہے، ایک دلیل یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حق والوں کی دل آزاری کا تصور اور ہوتا ہے اور باطل والوں کی دل آزاری کا تصور اور ہوتا ہے۔ باطل اور وجوہات سے مشتعل ہوتا ہے اور حق اور وجوہات سے مشتعل ہوتا ہے، اور پھر دونوں کے دل آزاری کے رد عمل بھی مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ متعدد قرآنی آیات میں یہ مضمون بکھرا ہوا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ جو مومن کو دیکھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کے اشتعال کی اندرونی کیفیت کا تجزیہ یوں فرمایا گیا کہ جب وہ ان کو نشو و نما پاتے دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر صورت بڑھ رہے ہیں اور ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، اس سے ان کو اشتعال آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا لیغیظ بہم الکفار۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت طرز بیان ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مومنوں کی بعض حرکات کے نتیجے میں ان کو غصہ آتا ہے، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، مومنوں کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، یعنی ان کے وجود سے غصہ آتا ہے۔ اب وجود تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، ان کے سینوں کی آتش بجھ نہیں سکتی جب تک مومنوں کو وہ چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے لیغیظ بہم الکفار میں اتنا گہرا فلسفہ اتنے مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اس سے زیادہ اس اشتعال انگیزی کی تعریف ممکن نہیں ہو سکتی۔ فرمایا مومن تو ضرور اشتعال دیتا ہے، یہ نہیں کہ مومن اشتعال نہیں دیتا، مگر اپنی حرکتوں کے ذریعے نہیں، اپنے وجود کے ذریعے۔ اور غیر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مومن کا چلتا پھرتا وجود اس کو نظر آ رہا ہے۔ جب تک وہ وجود نہ مٹ جائے اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے برعکس مومن کی جو وہ دل آزاری کرتا ہے، اس کی تصویر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک سارے انبیاء کی تصاویر کھینچ کر، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ کوئی ذریعہ ایسا نہیں چھوڑتا دشنام ترازی کے ذریعے یا بدنی سزاؤں کے ذریعے یا سازشوں کے ذریعے، جتنے بھی ذریعے انسان کے لیے ممکن ہیں دکھ دینے کے، وہ ذریعے اختیار کرتا ہے۔ اور پھر بھی شکوہ رہتا ہے کہ یہ چند لوگ یہ ہمیں مشتعل کرتے ہیں۔ شرذمۃ قلیلون، حضرت موسیٰ کے مقابل پر فرعون نے یہ کہا اور اس کے ساتھیوں نے کہ شرذمۃ قلیلون ہے، یہ عجیب خبیث چیز ہے یہ قوم کہ تھوڑی سی ہو گئی، چھوٹی سی ہے، لیکن اتنا ناز ہے اپنی طاقت پر اور اپنے خدا پر کہ تھوڑی سی ہو کر بھی ہمیں غیر دلاتے ہیں۔ ان کی مجال کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، پاؤں تلے ہم ان کو کچل دیں، اور تھوڑے سے لوگ یہ بازی نہیں آ رہے، غصہ ہی دلائی چلے جا رہے ہیں۔ اور غصہ ہے کیا؟ یہ کہ مر نہیں رہے، مٹ نہیں رہے ہم سے، ہم سارا زور لگا رہے ہیں لیکن یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ خلاصہ کھینچ دیا کہ غصہ دلاتے ہیں، اور ساتھ اس میں ان کا دفاع بھی فرما دیا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی بارہا کہ قرآن کریم دعوے کے ساتھ دلیل بھی بیان کر دیتا ہے
بہت سے لوگ جو سرسی نظر سے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں صرف دعویٰ کیا گیا، حالانکہ دلیل موجود ہوتی ہے۔ شرذمۃ قلیلون کہہ کر انہوں نے اپنے اعتراض کا خود رد کر دیا۔ غصہ تو ان کو ضرورت ہوتی ہے دلانے کی جو بڑی بڑی قومیں ہوا کرتی ہیں، وہ جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ لوگوں کے احساسات کو کچلتے ہیں اور غصہ دلاتے چلے جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت کا۔ شرذمۃ قلیلون بیچاری کہاں سے غصہ دلائے گی؟ تو شرذمۃ قلیلون کہہ کر مومنوں کا دفاع بھی فرما دیا ساتھ کہ تم ان کو جن کو گندا سمجھ رہے ہو، جن کو غصہ دلانے والا کہہ رہے ہو، ساتھ ہی یہ بھی تو کہہ رہے ہو کہ ایک پدی کی حیثیت ہے، اور پھر کہتے ہو غصہ دلاتے ہیں، عقل کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تمہارا دعویٰ تمہارے خود اپنے دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ ایک طرف تو غصہ دلانے کی نہایت ہی عمدہ تشریح فرما دی اور امتیاز کر دیا مومن کے غصے میں، وہ مومن کے غصہ دلانے میں اور کافر کے غصہ دلانے میں۔ سچ اس طرح غصہ دلایا کرتا ہے اور جھوٹ اس طرح غصہ دلایا کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ بتا دیا کہ سچ مشتعل ہوتا ہی نہیں، باوجود اس کے کہ غصہ دلانے کے سارے ذرائع باطل اختیار کرتا ہے، اور اس کے باوجود سچ مشتعل نہیں ہوتا، اس کی شرشت میں اشتعال نہیں، اور باوجود اس کے کہ غصہ دلانے کا کوئی طریق بھی مومن اختیار نہیں کرتا، دشمن مشتعل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو سارے انبیاء کی تاریخ دہرا رہی ہے ان معنوں میں کہ کچھ لوگ ناری وجود ہیں اور کچھ نورانی وجود ہیں یا پانی کے اور مٹی کے بنے ہوئے۔ مٹی کو تو آگ نہیں لگا کر سکتی جو گندی ہوئی مٹی ہوئی، اور جو ناری وجود ہے اس کو تیلی دیا سلائی دکھاؤ یا نہ دکھاؤ وہ جلتی رہے گی وہ چیز، اس وجود کی سرشت میں جلنا ہے۔ تو لیغیظ بہم الکفار میں یہی مضمون بیان فرمایا کہ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ غیظ پکڑ جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سرشت میں مشتعل ہونا ہے، اور جن کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، جن کے خلاف ہر قسم کے ظلم آزمائے جا رہے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بتایا۔ اللہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس شدت کے ساتھ تیری تکفیر کر رہے ہیں اور کسی طرح ایمان نہیں لا رہے، ظلم کی حد کر رہے ہیں، ان کی خاطر تو اپنی جان ہلاک کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسا عجیب نقشہ ہے کہ عام انسان کا تصور جس کو مذہب نے سیکل نہ کر دیا ہو اس بات تک پہنچ نہیں سکتا کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یقین ہی نہیں آ سکتا۔ چند دن ہوئے ایک پاکستان کے پرانے صاحب اثر دوست تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت ہے ہی نہیں، میں بھی یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کا ان باتوں کا یہ رد عمل ہوگا، اس لیے حکومت بیچاری کیا کرے اور صاحب اقتدار کیا کریں، وہ تو اپنے اوپر سوچتے ہیں، ان کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا اس بات کو کہ دنیا میں کوئی ایسے شریف بھی خدا کے بندے بستے ہیں کہ ان کا وہ رد عمل نہیں ہو سکتا جو وہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ظلم کرتے ہیں، پھر خوف کھاتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے اب یہ رد عمل ہوگا، پھر اور زیادہ ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں جہاں خدا کی پکڑ ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر کوئی واپسی کا رستہ نہیں رہتا۔ یہ جو تصویریں ہیں دو مختلف، یہ آج پاکستان میں جس طرح نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کوئی بالکل عقل کا اندھا نہ ہو تو احمدیت کو قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں کوئی روک نہیں رہنی چاہیے۔ جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ دو تصویریں نکھر کر ابھری تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی مشابہت نہیں تھی،
उसी तरह हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को आज फिर तौफ़ीक़ मिली कि उन्हीं नक़ूश को फिर उभार दें जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ग़ुलामों ने उभारा था। और दुश्मनों को फिर तौफ़ीक़ मिल रही है कि फिर उन्हीं बदज़ेबाइयों को, उन बदसूरतियों को उजागर नुमाया करें जो पहले दुनिया ने देखी थी और जिनको खुदा की आंख ने रद्द कर दिया था। उनको इस काबिल नहीं समझा था कि वो जिंदा रखी जाए। रब्बा में जिस तरह रमज़ान गुजरा, जैसे ईद आई और चली गई, और जो लोगों का हाल हुआ उसके ऊपर इतने खतूत आ रहे हैं, अहले पाकिस्तान में अमूमन और रब्बा में खुसूसन जो हाल हुए गुजरे लोगों पर, कि वो उन सब का बयान तो मुमकिन नहीं है। मगर चूँकि एक तारीख़ अहमदियत का ये कीमती सरमाया है, इसलिए चंद नमूने मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये इज़हार रसानी जिसको वो कहते हैं, वो क्या है और उसके मुकाबले पर वो खुद क्या करते हैं, और फिर मोमिन का रद्द अमल उस पर क्या होता है। मगर जैसा कि मैंने बयान किया है तो इतना तफसीली मज़मून है कि हज़ार खतूत हैं, सैकड़ों खतूत रोज़ आ रहे हैं और अक्सर उनमें यह मज़मून होता है। तो हज़ार खतूत से भी ज़्यादा बन जाते हैं, यानी हज़ार दर हज़ार हैं। उनको सबको जमात के सामने पेश करना ये तो इस वक्त मुमकिन नहीं है। और बाज़ों के इक़्तिबासात लिए हैं, लेकिन उसके हम पल्ला सैकड़ों और हैं जिनके इक़्तिबासात लिए जा सकते थे। इसलिए नाम तो मैं किसी का भी नहीं लूँगा, लेकिन जिनका नहीं आएगा वो ये ना समझें कि हमारे जज्बात को कम समझ कर छोड़ा गया है। बेख्तियारी की बात है, नामुमकिन है कि सारी जमात के जज्बात को इस तरह खुलकर पेश किया जा सके। एक बच्ची जो बाहर से आई थी रमज़ान गुजारने के लिए, वो लिखती है कि आजकल मैं रमज़ान गुजारने रब्बा आई हूँ क्योंकि इनको एक माह की छुट्टियाँ दी हैं। रब्बा में आपकी गैर मौजूदगी का एहसास और भी शदीद होता है। इस दफ़ा रमज़ान के महीने में वो रौनक और मज़ा नहीं है जो इससे पहले होता था। पहले 2 दिन तो बहुत ही अजीब लगा कि हम बग़ैर अज़ान के रोज़ा रखते हैं और वक्त देखकर बग़ैर अज़ान के ही रोज़ा खोलते हैं। इंसान की फितरत है कि जो नेमत खुदा ताला ने उसको दी हो उस वक्त उसको इतना एहसास नहीं होता जितना कि जब वो छिन जाए तब। यही हाल आजकल हम सबका है। शादी से पहले कभी हम कह दिया करते थे कि रब्बा में सिर्फ हर वक्त अज़ानें ही होती हैं, लेकिन अब पता चला कि रब्बा की असल खूबसूरती और हुस्न इन्हीं चीज़ों से है कि 5 वक्त मस्जिदों से अल्लाह ताला का नाम बुलंद हो। तो जो लोग दिल आज़ारी करते हैं, हम यानी जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनकी दिल आज़ारी क्या है कि वो अज़ानें देते हैं, वो खुदा का नाम बुलंद करते हैं, इससे दिल आज़ारी हो रही है। और जो उन आवाज़ों को घूंट रहे हैं जो सीनों में मचलने लग गई हैं और गिरियाज़ारी में तब्दील हो रही है, वो दिल आज़ारी नहीं कर रहे। अजीब अकल मारी गई है कौम की। बाद में आने वाले लोग हैरान होकर देखेंगे कि ये हुआ करते थे हमारे आबाओ अजदाद, ये इनकी अकलें थी। एक बच्ची लिखती है, प्यारे अब्बा हुजूर, इस दफ़ा ईद पर अजीब समा था। लाउड स्पीकर की इजाज़त ना होते हुए भी इतने लोग थे कि जगह बहुत मुश्किल से मिली। एक दूसरे के कदमों पर सजदे किए थे और मंजर था कि देख देख कर रोना आ रहा था। प्यारे आका, इस दफ़ा पता भी नहीं चल रहा था कि ईद है। फिर एक बच्ची लिखती है कि प्यारे अब्बा हुजूर, इस वक्त अजीब से जज्बात हैं जिनको अल्फाज का रंग नहीं दे सकती। बस दिल चाहता है कि अभी मैं कुर्बान हो जाऊँ। एक और अजीज़ा लिखती हैं कि खुतबा की आवाज़ नहीं आ रही थी और औरतों का ये हाल था कि ज़ार कितार रो थी और अपने रब को मदद के लिए पुकार रही थी। एक ऐसा दर्दनाक मंजर था कि बयान से बाहर है। एक कोराम मचा हुआ था। इस दर्दनाक चीख और पुकार से उस वक्त अर्श इलाही के किंगरे भी हिल रहे हो। एक सिलसिले की
बुजुर्ग खातून लिखती हैं, आपके बगैर तो ईद का तसव्वुर ही ना था। सारा रब्बा ईद पढ़ने पहुंचा हुआ था, मगर खुतबा की आवाज़ एक महदूद तादाद तक पहुंच सकी, क्योंकि लाउड स्पीकर का इंतज़ाम नहीं था। बल्कि एक हिस्सा तक तो एक रकत पढ़ने की आवाज़ नहीं पहुंची। एक पहरेदार ने तकबीर कहनी शुरू की तो दूसरी रकत पढ़ी। जो औरत मिलती थी गले लग कर रोने लग जाती थी। ये दिल आज़ारियाँ हैं जो जमात कर रही है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें और हरकतें हैं जो कानूनन बंद की गई। कि दिलदारी होती है, इतनी ख़तरनाक साजिशें इस्लाम के ख़िलाफ़, मुँह काला कर रहे हो सारे इस्लाम का, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नमाज़ें पढ़कर, तकबीरें कह कर, अज़ानें देकर और नमाज़ों में फिर गिरिया उजारी करके और फिर उसको सुनाना चाहते हो सबको। एक नौजवान जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक बुज़ुर्ग सहाबी के पोते हैं, वो लिखते हैं ये सारे ख़त तो मेरे लिए मुमकिन नहीं, यानी जो ख़त चुने हैं वो भी सारे पढ़ सकूँ, क्योंकि उनमें बाज़ जगह जज्बात का इस शिद्दत से इजहार है कि मेरे लिए पढ़कर सुनाना मुमकिन नहीं। फिर जहाँ जहाँ मेरा जिक्र आ जाता है वो मुझे काटना भी पड़ता है बीच में से, मगर कहीं कहीं मजबूरन मज़मून को कायम रखने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। ये लिखते हैं, नौजवान बिलखते बिलखते माह रमज़ान भी बीत गया, रोते रोते ईद भी गुजर गई। किस कर्ब और दुख के दिन थे ये। रब्बा की फ़िज़ाएँ किस कदर बोझल और किस कदर मुस्तरिब और हज़ीन थी। हज़ारों मील दूर बैठे हुए भी तुझसे बढ़कर इस दुख को कौन समझ सकता है। मैं जानता हूँ कि हर भीगी आँख के साथ तू भी नमनाक था और हर मजरूह दिल के साथ तू भी तड़प रहा था। हर ज़ख्मी रूह की पुकार वह तेरे क़ल्ब हज़ीन की सदा थी और हर दर्द भरा नगमा वह तेरे ही साज़े वजूद से उठता था। हम हाजिर हैं हमारे आका, हम हाजिर हैं हमारे आका ज़र्रे ज़र्रे में तब्दील होने को, हर आग का ईंधन बनने को, मगर तुझ पर गर्द न उठे, तुझ तक कोई आँच न आए। फिर लिखते हैं, और फिर दुखी ईद तो है चाहे करो या ना करो के तहत गुजरी गई, मगर आमदने ईद मुबारक बादत की खुशखबरी भी दे गई। और इन्हीं दुखों की ऊख से जन्म लेने वाली राहतों की ये खुशखबरियाँ यहाँ दिलों को किस तरह गरमा रही हैं। किस तरह यहाँ दर्द में डूबी हुई आहें भी हैं, गम में भीगे हुए आंसू भी हैं और उम्मीद से भरी हुई दुआएं भी हैं। इन्हें कोई अहले नज़र ही जान सकता है। रब्बा की उदास मगर पुरअज़्म फ़िज़ा में क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी एक ही आग में जल रहे हैं जो ना जाने किस किस को खाकिस्तर कर देगी और किस किस को कुंदन बना देगी। मैंने बड़े बड़े जाबिर लोगों और बेहिस नौजवानों को बेतरह बिलखते हुए और गुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पते देखा है। उनके भीगे हुए चेहरों पर रंज व गम और अज़्म और उम्मीद की ऐसी गहरी परछाइयाँ थीं जो हरगिज़ काबिल बयान नहीं। नासमझ बच्चे भी जिस तरह इरादतन चीख कर रोते और दुआएं करते हैं, उसका अंदाज़ा कुछ इसी से लगा लीजिए कि जुमअतुल विदा के नमाज के आखिरी सजदे बड़े रिफ़त अंगेज थे। लोग हकीकतन ऐसे तड़प रहे थे जैसे बकरे ज़िबा किए जा रहे हों। मैंने महसूस किया कि मेरे पहलू में मेरा 8 साला बेटा मुनव्वर भी बाआवाज़ बुलंद रो रहा था। जब उसने सजदे से सर उठाया तो उसकी सजदागाह आंसू से तर थी और इन आंसुओं को और वाज़ेह करने के लिए उसने अपने बचपन में उनमें लकीरें भी खींच रखी थी। मैं तड़प गया और अपने रब से कहा कि खुदाया इन मासूम आंसू के सदक़े इन तमाम गिड़गिड़ाते हुए सजदों को कबूल फरमा ले। बाद में वो बच्चा मुझे कहने लगा, अब्बू मैंने आपके लिए तो कोई दुआ नहीं की, उम्मी के लिए और अपने किसी दोस्त के लिए भी कोई दुआ नहीं की, मैं सिर्फ अपने हुजूर के लिए दुआ करता रहा हूँ।
ایسی عید ہمارے بعض خدا کی راہ کے قیدیوں پر بھی آئی، اور ان میں سے 2 نوجوان جو ربا کی حوالات میں تھے، ان کے ہاتھ سے لکھا وہ خط ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ان دنوں ہم دونوں ربا حوالات میں ہیں، اور خدا کی قسم آپ کی دعاؤں اور 1 کروڑ احمدیوں کی دعاؤں کی بدولت خداوند کریم نے ہمارے لیے اس جگہ کو بھی جنت بنا دیا ہوا ہے۔ یعنی جو باہر تھے ان کا وہ حال تھا، اور جو خدا کی راہ میں قیدی تھے ان کو خدا نے ایک اور ہی عالم میں پہنچا دیا تھا۔ حالانکہ زندگی میں ہم نے آج تک ایسی جگہ کی شکل نہ دیکھی۔ شرفات نہیں جایا کرتے حوالات میں پولیس کے قبضے میں، اور ان کے لیے سوال ہی کوئی نہیں تھا۔ صرف وہ خدا کی راہ میں ایک دعویٰ کرنے والے پر ایمان لانا ان کا جرم تھا۔ کہتے ہیں خداوند کریم نے ہمارے لیے اسی جگہ کو جنت بنایا ہوا ہے، حالانکہ زندگی میں ہم نے آج تک ایسی جگہ کی شکل نہ دیکھی تھی، مگر خدا تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور آزمائش تو ڈالی، مگر ہمیں اتنا حوصلہ اور استقامت بھی تو بخشی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضور ہماری طرف سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بس صرف اور صرف اپنے غلاموں کے لیے خاص دعا کریں، اور دعا کریں کہ خداوند کریم ہمیں اس سے بھی مزید حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور ہماری جان اور مال اور عزت سب رہے مولا تو قربان ہو۔ حضور یہ لوگ ہمیں کسی خوف اور دکھوں سے دھمکایا کریں، ہمیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ احمدیوں کے ایمان کتنے مضبوط ہیں تو ان کی روحیں لرز جائیں۔ شیر ہمیشہ شیر ہی رہتا ہے، چاہے اس کو پنجرے میں بند کر دو، اس کی دہشت پھر بھی رہتی ہے، اور خدا کی قسم ہم احمدیت کے شیر ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک عجیب رنگ میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ ویسے تو کثرت سے لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن اس نے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گریبان پکڑ کر زبردستی مجھے کہا ہے کہ میری قربانی لو ورنہ۔ کہتے ہیں ایک خطبہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے خدام نے آپ کو لکھا ہے کہ جہاں جہاں جان کی قربانی کی ضرورت ہو ہمیں پہلے موقع دیا جائے۔ حضور آپ پر میری جان بھی قربان، مجھے بھی اس فہرست میں شامل کر لیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے ہمیں اس فہرست میں شامل نہ کیا تو ہم قیامت والے دن یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے اپنے خاندان سے رعایت کی۔ مالی قربانی کے متعلق پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ رد عمل ہے، دل آزاری کا رد عمل ایک وہ ہے اور ایک یہ ہو رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ خاص دور ہے، پہلے دوروں میں زبردستی مالی قربانی ہم سے لی جاتی تھی غیر کی طرف سے، اور جماعت تو فوری قربانی کرتی چلی آئی ہے، لیکن اس دفعہ اس میں کمی آئی ہے، اور اس کو خدا نے اس طرح پورا فرما دیا کہ جماعت آج خود لٹا رہی ہے دونوں ہاتھوں سے اپنے اموال کو۔ ایک بچی لکھتی ہے، میں اپنے زیور کے سیٹ میں سے ایک سیٹ دینا چاہتی ہوں جو میں نے ابھی پہنا نہیں ہے، اور شاید وہ میرے استعمال میں اسی لیے نہیں آیا کہ وہ احمدیت کے لیے وقت تھا۔ آپ اس سیٹ کو جس مرضی تحریک میں شامل کر لیں، چاہے یورپ کی تحریک میں شامل کر لیں، چاہے امریکہ کی تحریک میں شامل کر لیں، میں نے یہ سیٹ وقف کر دیا ہے۔ اب آپ جس مرضی تحریک میں شامل کر لیں، لیکن پلیز مجھے انکار نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ انکار بھی کیا تو یہ سیٹ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا، اور نہ کبھی میں اس کو استعمال کروں گا۔ اس لیے پلیز میرے اس سیٹ کو کسی بھی تحریک میں ضرور شامل کر لیں، اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان لکھتے ہیں، پیارے آقا عید الفطر کی نماز پر فرینکفرٹ گیا تھا،
ہائی وے پر کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس تیز رفتاری میں مسابقت کا نتیجہ کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ مال و جان کا نقصان، اور اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس مسابقت کی روح کو مذہبی دنیا میں تبدیل کیا جائے، اور میں نے نیت کر لی کہ یورپین مراکز کی تحریک میں جس شخص کا سب سے زیادہ وعدہ ہوگا اس سے بڑھ کر وعدہ بما ادائیگی کروں گا۔ مسجد پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ایک تاجر احمدی دوست جو یہاں مستقل رہائش پذیر ہیں، انہوں نے 40,000 ڈینش مارک کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے پوری تحقیقات کرنے کے بعد کہ اس سے بڑھ کر کسی کا وعدہ نہیں ہے، 40,500 ڈینش مارک کا وعدہ اپنے دل میں خدا تعالیٰ کے ساتھ کر لیا۔ 40,000 مارک جو میرا دوختہ ہے، اور 500 انشاءاللہ ماہ کی تنخواہ سے مل جائیں گے۔ میں مجبور ہوں، میرا قصور نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میں کیا کروں؟ دشمن کی دن رات کی ذلیل حرکتوں اور کارروائیوں سے جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ جو مجھ سے ہو سکے وہ تو کر دوں۔ ایک نوجوان یہ خبر دے رہے ہیں، اور یہ عجیب ہے کہ خدا تعالیٰ کی دین کا، اس کی عطا کا سلسلہ بھی اس شدت کے ساتھ جاری ہے ساتھ کہ کوئی اس میں ادھار نہیں ہے، قرض نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ ایک نوجوان جرمنی کے لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی دل برداشتہ تھا کہ میرے پاس کچھ زیادہ نہیں، اور مجھے جو 800 مارک ملتے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ہیں، اس میں مجھے نوکری نہیں ملے گی، اس میں سے 400 کرائے کے نکل جاتے ہیں، باقی 400 میں گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایسی سخت میرے دل میں تمنا تھی کہ میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر وعدہ کر لیا، اور دوسرے ہی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نوکری عطا فرما دی، اور میں نے یہ چندہ جتنا بھی دکھایا تھا وہ خدا کے فضل سے پورا ادا کر دیا۔ ہالینڈ کی جماعت کے متعلق اطلاع ہے کہ وہ مربی لکھتے ہیں کہ جس والہانہ انداز سے انہوں نے آواز پر لبیک کہا ہے، مستورات نے زیور دے دیے، اور سب نے اپنی توفیق سے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، وہ معجزہ سے کم نہیں۔ اب آپ کو جلد از جلد ادائیگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ان سب مخلصین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک خاتون کا خط میں آخر پر پڑھ کے سناتا ہوں، جن سے خدا تعالیٰ نے 74 میں بھی قربانی لی تھی، لیکن اس قربانی کا اور مزہ تھا، اب اس قربانی کا اور مزہ ہے، اور یہ خوش قسمت بہن دونوں مزے لوٹ گئی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، پیارے آقا 74 میں لائل پور میں تھی، غالباً شادی کے 1 سال بعد ہی خدا تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل سے اس گناہگار بندی کو ان چند لوگوں میں چن لیا جن کو خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی توفیق ملی۔ گھر جلایا گیا، سامان لوٹا گیا، میاں کو سخت لوٹ پوٹ کیا گیا، اور آخر کھمبے کے ساتھ باندھ کر جلانے کا پروگرام بنایا گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان کے ارادے خاک میں ملا دیے، اور مارنے والوں نے خود ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور میرے میاں کو چھوڑ دیا۔ باقی افراد خانہ ننگے سر اور ننگے پاؤں گھر سے نکالے گئے۔ دوسرے دن جب میرے میاں وہ جلا ہوا گھر دیکھنے گئے تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ باقی تو تمام چیزیں لوٹ لی یا جلائی گئیں، لیکن زیور جو ایک معمولی سے لکڑی کے ڈبے میں رکھا ہوا تھا، اس کو بیکار چیز سمجھ کر باہر صحن میں پھینک گئے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معجزانہ طور پر میرا تمام زیور بچا لیا، اور اس
माल में भी इस गुनाहगार को, इस हाल में भी इस गुनाहगार को खाली हाथ न होने दिया। उस दिन के बाद खुदा ताला ने फजलों और इनामात को बारिश के कतरों की तरह, उस दिन के बाद हमने खुदा ताला के फजलों और इनामात को बारिश के कतरों की तरह अपने ऊपर उतरते देखा। खुदा ताला ने वो चीज़ें दी हैं कि जिनका वहम व गुमान भी न किया था। खुदा ताला ने इस मामूली सी कुर्बानी को इतना बढ़ा चढ़ा कर कबूल फरमाया। उस वक्त से इस गुनाहगार के दिल में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये जेवर जो जाते जाते रह गया था, इसको अपने हाथ से खुदा ताला के हुजूर पेश करो। एहतियात तौन व करहन की एक ये भी तफसीर है कि जब खुदा कहता है कि करहन भी आओ मेरे पास और तौन भी आओ, तो जब मोमिनों पर इस आयत का इतलाक होता है तो मुराद ये है कि खुदा की राह में तकलीफ उठाते हुए, मेरी राह में तकलीफ उठाते हुए जाओ। ऐसी कुर्बानियाँ भी पेश करो जो ज़बरदस्ती तुमसे ली जाएंगी, और तौन भी आओ यानी तोई कुर्बानियाँ पेश करते हुए मेरी राह में आओ। तो ये इस फिक्रे में इसका इसी की तफसीर है। इस वक्त से इस गुनाहगार के दिल में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये जेवर जो जाते जाते रह गया था, इसको खुद अपने हाथ से खुदा ताला के हुजूर पेश करो। नवंबर 83 में आपकी तहरीक बियूतुल हम्द में इस आज़ा ने 4 चूड़ियाँ पेश कर दी थी। बाकी जेवर खुदा ताला की रज़ा की खातिर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। आप इसको किसी फंड में इस्तेमाल कर लें, ये इस खादमा पर बड़ा एहसान होगा। खुदा ताला की रज़ा चाहती हूँ, खुदा ताला इस सफ़ीर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आमीन। जेवर कहाँ भिजवाया जाए, हुक्म की मुंतज़िर हूँ। ये है जमात अहमदिया जो खुदा के उन बंदों पर मुश्तमिल है जिनके वजूद से गैर तैश खा रहा है और जिनके ऊपर मजालिम की इंतहा कर दी गई, और खुदा की राह में दुख उठाने के बाद उनका ये रद्द अमल है कि जो कुछ तुमने ज़बरदस्ती छीन लिया, उसके अलावा जो रह गया है वो हम तो ऐसे खुदा के बंदे हैं कि खुद अपने हाथों से शौक से वलवलों के साथ खुदा के हुजूर में पेश करने के लिए हाजिर बैठे हैं। ऐसी कौम का कोई कौम कैसे कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। और फिर अजीब हाल है, ये लोग ये सारी बातें, ये मोहब्बत बरक़ात, ये प्यार और इश्क के अफसाने लिखते हैं और साथ ये भी लिखते हैं बड़े फ़िक्र के साथ कि हमारे लिए फ़िक्र ना किया करो, हमारा ख्याल ना किया करो। ये हो कैसे सकता है? तो नामुमकिन है। कल ही एक ख़त के जवाब में मैंने उसको लिखा, एक शेर पढ़ा करता था लेकिन ये नहीं पता था कि कभी मुझ पर ये इतलाक़ पाएगा कि प्यार करने का जो खूबा हम पे रखते हैं गुनाह, उनसे भी तो पूछिए वो इतने क्यों प्यारे हुए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात इतनी प्यारी है कि इससे प्यार ना करना किसी के बस की बात नहीं है, बेख्तियारी का हाल है। मैं तो एक ही गम में घुल रहा हूँ कि खुदा ताला मुझे ये तौफीक बख्शे कि इस अजीम जमात की जो मसीह मौऊद की मेरे पास अमानत है, इसके हकूक़ अदा कर सकूँ और इस हाल में जान दूँ कि मेरा अल्लाह मुझे कह रहा हो कि हाँ कुछ हकूक़ अदा कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر